تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں، اس کا آغاز یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس حالات میں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اور جو مہنگائی ہے، اور اوپر سے آپ کو اپنی فصل جو گندم تھی اس کو نہ خریدنے دیا گیا نہ بیچنے دیا گیا، وہ سڑکوں پہ بارش کی نظر ہوگی، گودام میں رکھی نہیں گئی، بوریاں آپ کو دی نہیں گئی، تو اس حال میں آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب رانا فضل مصطفیٰ بول رہا اور گندم سے کاشتکاری حوالے تھا جو غریب دا کلا گلا کاٹیا گا، اور اوپر سے یہ بی مریم نواز کہہ رہی ہے کہ جی نے ریٹ کٹیا، یعنی کہ 4000 انہیں کی کیتا جی، ریٹ 4000 کٹ کے عوام تو گندم نہیں خریدی، لوگوں نے تنگ آن کے، اور کسی نے 2500 میں بیچی ہے، کسی نے 2200 میں بیچی ہے، اور کسی نے 3000 میں بیچی ہے۔ یعنی یہ مڈل مین لے گیا، ان کے جو مریم نواز شریف کے کرندے لے گئے، اور میاں نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے اور مریم بی بی کے جتنے بھی ڈیلر انویسٹر، انہوں نے گاؤں سب لوگوں کے پیچھے، جہاں جہاں بھی لوگوں کی زمینیں تھیں وہاں وہاں اپنے اپنے آدمی چیلے چھڑے سن۔ وہ لوگ بھی مجبوری میں سن کہ آیا اس بندے نے کھادے پیسے دینے نے، آیا اس بندے نے گودے دوسرے جو ان سے پیسے ادھار لیے یا یہاں شاہ سے ہدار لیے، ریکی کر کے لوگوں تو مجبوری ویکھی، لوگوں نے مجبوری کیا، اور انہوں نے کیا پہ ہم دیں گے باردانہ نے بھی ملا لوگوں، اور ڈرامہ اتنا بڑا کہ انسان انہوں دی سوچ ویکھ کے انسان تنگ آ رہ جاتا ہے۔ اور بی بی تو کہندی سی مینوں صرف ایک چانس دیو، اور بلاول بھٹو صاحب کہندا سی مینوں ایک چانس دیو، بجلی دے بل فری، اور بجلی دے بل 300 یونٹ تک ہر غریب آدمی نو فری ہوگا۔ لیکن فری دی بھی ہے، انہوں نے لوگوں کے نام ماجیاں نے طرح بیٹریاں مال ویکھیا کہ آیا کسی غریبی آدمی گھر کوئی چولہا چلنے واسطے پیسہ رہ گیا یا نہیں رہ گیا، گیس وہ نہیں آ رہی، بتی لوگوں نہیں مل رہی۔ ایک میرا دوست جی، وہ 50,000 تنخواہ ہے، انہیں کی کیتا 60,000 بل انہوں آ گیا، 50,000 اس کی تنخواہ ہے اور 60,000 روپیہ بل آ گیا۔ انہیں 30,000 روپیہ اپنی تنخواہ چ پایا اور 30,000 روپیہ 200 ہزارہ پھڑیا، 60,000 اے بی بی حکومت چ انہیں بل تاریا۔ ہوں دسو 20,000 تو انہیں دیتا اپنے گھر، ہوں اگلی باری وہ 30,000 وہ کتوں دے گا؟ آیا خودکشی کرے گا یا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں کہ نہ ان کی تنخواہ اتنی نہ ان کی انکم ہے، یعنی آپ خودکشی کر دو۔ آپ یہ بتائیں، آپ کیونکہ یہاں پہ نمائندگی کر رہی ہیں ان ملازمین کی جو سرکاری ملازمین ہیں، اور حکمرانوں کے اس وقت یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنی تنخواہیں ان کی بڑھا رہی ہیں کہ یہ نعرے مار رہے ہیں ہمارے، تو آپ جو نعرے مار رہے ہیں وہ بتائیں کس طرح مار رہے ہیں؟ آپ بجلی کا بل دے سکتی ہیں؟ نہیں، جتنا انہوں نے سیلری جو بڑھائی ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس کے ساتھ تو کچن بھی چلانا مشکل ہے۔ لوگ اپنا کچن چلائیں، اس کے بعد لوگوں کو بل کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو تنخواہ بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ تنخواہ بڑھا رہے ہیں تو اس حساب سے یہ ایک بجٹ بنا کے دے دیں ہمیں کہ اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے۔ جس کی سیلری 50,000 ہے، جیسے یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ 60,000 بل آ رہا ہے، تو وہ اس 50,000 کو 60,000 بل جمع کروائیں گے یا کہ اپنا کچن چلائیں گے؟ بچوں کو اسکول بھیجیں گے، ان کی فیسیں دیں گے، ان کو اکیڈمی بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے سرکاری ملازمین کے اتنی طرح بڑھا دی ہیں کہ وہ خوشحال ہو گئے ہیں، کیسے روزانہ اشتہارات آ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، ان کا تو کام ہے اشتہارات دینا، اپنی تصویر لگانا، اپنے باپ کی تصویر لگانا، کبھی وہ تھیلوں کے اوپر تصویر لگا دیتے ہیں، کبھی وہ کہیں لگا دیتے ہیں۔ وہ تو ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں ان کو ہونا چاہیے تھا، حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا کام اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا ہے۔ ملازم کو پوچھیں کہ وہ کتنا خوشحال ہوا ہے۔ اگر آپ 2,500 تنخواہ بڑھا رہے ہیں
ٹھیک ہے, اور آپ 25,000 بل لے رہے ہیں, تو وہ کیسی خوشحالی ہے؟ اگر پاکستان خوشحال ہونا شروع ہو گیا, سرکاری ملازمین ٹوٹل پاکستان میں کتنے ہیں ان کی تعداد دیکھ لیں. اگر سرکاری ملازمین کو یہ خوشحال کر رہے ہیں, جو مزدور طبقہ ہے وہ پس رہا ہے, سرکاری ملازمین بھی پس رہے ہیں ایگزیکٹو کے علاوہ. جو اوپر کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بہت ساری مراحت مل رہی ہیں, ان کے اے سی بھی چل رہے ہیں, انہوں نے بل بھی خود نہیں دینے ہیں, ان کو پیٹرول بھی مل رہا ہے. جو نچلا طبقہ ہے, جو کلاس 4 ہے یا اس سے جو اپر لیول کے آ جاتے ہیں, ان کے جو گریڈس یہ بڑھاتے ہیں, ایک تو گریڈس نہیں بڑھاتے سرکاری ملازمین کے, وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں 8-8 سال 10-10 سال, حالانکہ جو رول ہے وہ 5 سال کے بعد ان کو بڑھانا چاہیے. محترمہ زیبا صاحب, آپ یہ اس کے آپ کے سامنے کسانوں کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے, اور جو سرکاری ملازمین ہیں, حالانکہ وہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کی شادی سرکاری ملازمین سے کرتے تھے, یہ کہتے تھے چاہے تنخواہ کم ہو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے. اب وہ بھی رو رہا ہے, وہ بھی رو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں, جی آپ بھی رو رہے ہیں یا آپ خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب, رو تو پورا پاکستان رہا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں پس رہے ہیں, اچھا چڑھ گئے, کن لوگوں کے ہاتھیں چڑھ گئے. یہ الفاظ آپ کا بالکل صحیح ہے, کیونکہ مہنگائی نے غریب کا جینا دوبر کر دیا ہے. مہنگائی, یہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے وہ قاتلانہ بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے, وہ اس قدر کہ غریب عوام کو سیدھا چوریاں مار کے قتل کر دیتے ہیں. آپ قاتلانہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عاشقانہ ہم نے پیش کیا. وہ اس لیے کہ غریب مر رہا ہے اور غریب کی آواز کی سنوائی بھی نہیں ہے. بجلی کے بلوں کے باہر وابڈا کے آفس کے باہر دیکھے لائنیں لگی ہوئی ہیں, 6 گھنٹے اس تپتی ہوئی دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں بجلی کے بل لے کے, بل ٹھیک کروانے, بل کی جو ریڈنگ ہے وہ زیادہ ڈال رہے ہیں. ان کو جو میٹر ریڈر ہے وہ اپنی مرضی سے اکارڈنگ کرتا ہے, اپنی مرضی سے بل کی وہ نمبرنگ کرتا ہے. وہ جا کے اگر 200 یونٹ ہے تو وہ 500 یونٹ ڈال رہا ہے, اگر اس کے 1000 یونٹ ہے تو 2000 یونٹ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری من مرضی چلا رہے ہیں, یہ مست موجیوں والے کام کر رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں چل سکتا. یہ اگر اس کو فوری کنٹرول نہ کیا گیا, اس مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا گیا, تو عوام سڑکوں پہ آ جائے گی. جب عوام سڑکوں پہ آئے گی تو حکومت اور عوام کے درمیان جو جنگ ہوگی. بات سنیں جی, حکمرانوں کا یہ دعویٰ ہے جی کہ یہ کیا دھرا جو سارا یہ آپ کی پارٹی تحریک انصاف کا ہے, اس کی وجہ سے بل زیادہ آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے مہنگائی ہے, اس کی وجہ سے بے روزگاری ہے, اس کی وجہ سے لا آرڈر. اس کا کیا جواب ہے؟ احسان صاحب, یہ تو اب مینا مانو والی بات ہے. ان کو حکومت میں آنے کا بڑا کریز تھا. یہ 3.5 سال کی حکومت پی ٹی آئی کی چل رہی تھی تو شہباز شریف صاحب نازل ہو پڑے اور انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں ہو سکتا ہے عوام کو ڈیلیور دودھ کی نہریں بہانا شروع کر دوں گا یہاں پہ. انہوں نے آ کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. 1.5 سال پہلے ان کی جو حکومت تھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, وہ بھی انہی کی پی ڈی ایم 2 تھی. اب یہ آ گئے تو یہ نیلے پہ دیلا کرنا شروع کر دیا. مریم بی بی کو بڑا کریز تھا کہ حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ سے ہو چکا ہے تو میرا شریکہ اس کے ساتھ کیسے پورا ہوگا. انہوں نے عوام کی چھاتی پہ منگ ڈول کے بیٹھ گئے آ کے. انہوں نے کہا عوام جائے جہنم میں, ہمارے اوپر ٹھپے لگنے چاہیے کہ میں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب سنبھالا ہے. اور آتے سار انہوں نے وہ کر دکھایا جو آج تک پاکستان کی دنیا کو بالکل اس طرح نہیں تھی. میرا سوال جی, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچھ 1 مہینہ پہلے سبزیوں کے ریٹ کم کیے, دالوں کے ریٹ کم کیے, چاول کے ریٹ کم کیے, تو جس کی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ یہ اشارات دیے کہ ہم نے ایک مہنگائی کم کر دیا ہے. تو اب اس وقت جو چیخیں نکل رہی ہیں, اس وقت نہ تو ان کا آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہے اور نہ ان کے کرندے نظر آ رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں کر رہی. احسان صاحب دیکھیں, چیخیں تو سنیں عوام کے اندر جا کے. یہ مریم صاحبہ تو ٹک ٹاکر میڈم ہے, یہ صرف آتی ہیں ٹک ٹاک بناتی ہے, دکان سے واپس اے سی والی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور کسی جگہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے پہلے سے وہاں وہ فوٹو شوٹ والے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مقابلہ غریب عوام سے نہیں ہے. یہ وہ عورت ہے جس کے اندر نہ دل ہے نہ دماغ ہے.
ये वो खलाई तश्तरी में बैठ के आई और हवाई काम करके ये उड़ने वाली है। इसको ये नहीं पता कि अवाम की बद्दुआ अर्शे मोल्ला को भी हिला देती है। जिस तरीके से तुमने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, पंजाब की आवाम का बेड़ा गर्क किया है, आवाम पंजाब की इस कदर इस तरह गुस्से और परेशानी में गुम है कि वो तुम्हें बद्दुआ सुबह भी देती है, दोपहर को भी देती है और शाम को भी देती है। हम गरीब आवाम में उठते बैठते लोग हैं, हम आवामी लोग हैं, हमारे पास आवाम आती है और कहती है इसका क्या हल निकालें, हम बच्चों को रोटी खिलाएं, हम बिल अदा करें, कोई दवाई लानी होती है वो लाएं, हम बताएं हम इस महंगाई में क्या करें। टीवी पे अगर PTI का वक्त था तो इतनी IMF से उन्होंने भी पैसे लिए थे। क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब की टॉक चल रही है जी कि कोई बिल अगर 200 यूनिट से ज्यादा होगा, 200 तक होगा ना जी, वो जब जाएगा ना बैंक में वो सिर्फ मोहर लगाएंगे, पैसा नहीं लेंगे और कहेंगे कि हुकूमत ने अदा कर दिया है। इस तरह बिलावल कहता है 300 यूनिट का, तो आप किस चक्कर में हैं? ये तो सारे वो अदा कर रही है, आप फिर बात कर रहे हैं। गरीब आवाम को बेच रहे हैं और हमारी मासूम गरीब आवाम इनके सांचे पे आ जाती है। ये सिर्फ मकारी है, दिखावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना इन्होंने आवाम को डिलीवर किया, ना ये कर सकते हैं। जिस तरीके से ये शू शाह दिखा रहे हैं और ये 700 रुपए के सूट के ऊपर डिस्कस करते हैं और इनकी लाखों रुपए की जूती और 25 लाख का बैग और 50 लाख की जूती पहनने वाले ये लोग हैं। इनको क्या पता है दाल घी और दूध के भाव क्या है? ये तो आर्टिफिशियल लोग हैं, सिर्फ आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और अपनी तस्वीर लगा के वहां चले। तो आप बताएं जी क्यों आप उनके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं? वो तो आपकी बड़ी साथी हैं, करीबी हैं। आप 2000 का सूट पहनती हैं, वो 800 का पहनती है। आप जूती 3000 की खरीद के पहनती है, वो 100 रुपए की पहनती है। तो फिर वो तो इतनी आपकी कदरदान है कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो दुकान बता दें जहाँ से वो 500 का या 700 का सूट लेती हैं। अब तो वो दौर ही नहीं रहा। ये तो कोई बहुत 40 साल पहले की बात वो करती हैं कि 500 का सूट उस वक्त आता होगा। जब से हम देख रहे हैं अब तो इस तरह के सूट आते ही नहीं हैं जो वो पहनती हैं। नहीं तो इसका मतलब की चीजें मरियम नवाज शरीफ और उसके साथी सहेलियां जो झूठ बोल रही, उनकी कोई एक बात सच साबित कर दें। वो वजीर आला बन गई, वो नहीं वजीर ये आला सच्ची बात नहीं है। देखें वो कैसे बनी है साहब, आपको भी पता है चोरी के मैंडेट, वो हमारा मैंडेट चोरी करके बनी है ना। हम इलेक्शन में बैठ के हमने ड्यूटी की हुई है, हमें पता है कि पीटीआई को कितने वोट पड़े और नून लीग को कितने वोट पड़े। तो ये तो वोटर भी बता रहा है आपको। मैं यहाँ पे जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन अफोर्ड नहीं कर सकता। देखें ईद एक ऐसा त्यौहार है हमारा मुसलमानों का कि ये हमने पुरजोश तरीके से मनाना होता है। 17 तारीख को ईद थी, गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया कि ईद पे दूसरी सैलरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन ने सैलरी पे ही सारा उनका बजट होता है घर का। अगर महीने के शुरू में जो जून के शुरू में जो सैलरी आई है वो तो उन्होंने खर्च कर ली अपने किचन पे, जो इस तरह से वो पहले मैनेज कर रहे थे। जो ये एक्स्ट्रा सैलरी देना चाह रहे थे, अगले महीने की एडवांस सैलरी देना चाह रहे थे, वो भी इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। तो वो कितनी को खैर हुई होगी। एक वो तनख्वाह जो अगले महीने मिलनी थी, आप वो ये कहते हैं कि अगले महीने ये तंग होंगे इसलिए एडवांस नहीं देते। नहीं, उनको क्या तंग हो या ना हो, लेकिन ईद तो सेलिब्रेट उन्होंने अगर किसानों से गंदम नहीं खरीदी तो उन्होंने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि कहते इसमें चोरी बहुत होती थी, मैंने चोरी को रोका। हालांकि उसके वालिद खरीदते रहे, उसके चचा खरीदते रहे। वो खुद चोरी से आए हुए हैं, चोरी से वो गंदम खरीद रहे हैं, वो इनडायरेक्ट वे से खरीद रहे हैं, डायरेक्ट वे से खरीदते। इसी तरह से मुलाजमीन को वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो प्रोजेक्ट पे इन्होंने लोग रखे हुए हैं उनको ये रेगुलाइज करें। लोग 10-10 साल काम करते रहे। इस पाकिस्तान का जो किसान है जी, हुकूमत का ये दावा है कि हम उनको कर्जे दे रहे हैं, हम उनको ज़राअत अपने बाकी सहूलतें मुयस्सर कर रहे हैं। तो आप ये बताएं ये कुछ मिल रहा है? ये सारी बातें ये टीवी पे या अखबारों पे ये इश्तिहारात की बात है। देखो जी, अगर उन्होंने टाइम लगे ना अपने सोशल मीडिया, अपने ड्रामेबाजी, अपने इश्तिहार, एक थैला देने असी आटे का वो बूथा लगा था मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज का।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ बूथा नहीं कहते, मुंह कहते हैं, मुंह। हाँ, हाँ, ਉਹ ਬੂਥਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੂਥਾ अच्छा, ਹੈ। अच्छा, ठीक है। अच्छा। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, बिल्कुल। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਹਾ ਚੋਰ, ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਚੋਰ, ਫਿਰ अच्छा। ਫਾਂ ਚੋਰ, ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਚੋਰ। ये मुर्गी चोर किधरों आ ਇਹ गया? ਮੁਰਗੀ ਜੋ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਚੋਰ ਸੀ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਮੈਨ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬੜਾ ਦਿੱਤੀ, 4 ਹਕੂਮਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, 3.5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ 300 ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਆਇਆ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਛੇ 40 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਬਾਜਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਣ। हाँ, अच्छा, ਇੱਕ ਸਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਦਾ, मैं अलानिया कहना पाया। लो, जो जिस तरह के मुस्तफा साहब कह रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप में भी किसान है, आपकी पार्टी में भी, आप में भी ताजर है, सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने भी अपने 3 साल हुकूमत में कुछ नहीं किया, इवन कि आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। अब ये जो बल्दियाती इलेक्शन की आपने बात शुरू की है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्योंकि हर जगह तो चोर आपको पड़े हुए हैं, आप इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? एहसान साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंशाल्लाह ताला ये चोर हुक्मरान जो है, जब भी ये चोरी में बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे ना, वो भी चोरी में करवाएंगे जी, वो भी चोरी में करवाएंगे। तो आपको छोटी सी से लेके मेर तक इंशाल्लाह कारकुन इनका मुकाबला करेंगे। और जनरल इलेक्शन पे इंशाल्लाह जैसे सबको शिकस्त दी थी, इस तरह लाहौर बल्दियाती इलेक्शन में भी हम इनके मुकाबले में हर जगह पे हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। जनाबे असगर गुज्जर साहब जो हमारे लाहौर के सदर हैं, जो कि बड़ी पेशानी के साथ तरीके इंसाफ को लाहौर में लेके चल रहे हैं, और उन्होंने हर मौका पे डट के मुकाबला भी किया, जलसे जुलूस भी किए, रैलियां भी निकाली। और ये जो तन्नौर में जो जलसा था, यहाँ पे भी 6 जुलाई को जो जलसा था इस्लामाबाद में होना था, लाहौर से बड़ी तादाद में वो यहाँ से लोग लेके वहां पहुंचे। चौधरी असगर गुज्जर साहब, जी, चौधरी असगर गुज्जर साहब जो लाहौर के सदर हैं, तो उन्होंने पूरी उनकी लाहौर की टीम पूरे लाहौर में मुतहरक है। शादियों में जाते हैं, गमी खुशी में जाते हैं, हर जगह पे बीमारी का कोई मसला होता है वहां जाते हैं तमादारी के लिए, और हर बड़े वर्करों के साथ डे टू डे उनके साथ राब्ता रहता है। इस तरह जो हमारे पुलिस भी उनके पीछे होती है। जी जी बिल्कुल, वो पीछे ही है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती, हम उसका नहीं छोड़ते, क्योंकि हमने बाज आना नहीं है, उन्होंने बाज आना नहीं है, तो फिर इस तरह ही चलता रहेगा। और किसी तरह भी हमारे इंतजामिया जो है वो अपने काम कर रही है, हम अपने शैतानिया पे वो लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है आप अपनी डगर पे चले, हम अपनी डगर पे चलते हैं। इस तरह हमने इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर इनका डट के मुकाबला करना है, और जहां तक हमारी पहुंच है इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ हैं, इमरान खान साहब के सिपाही हैं। हमने हर उस सतह पे आवाज उठानी है जहां पे हमारी सुनवाई हो ना हो, अवाम को ये पता है कि इमरान खान साहब के पीछे पूरी अवाम लब्बैक कहती है। फिर आप ये बताएं कि इस हालात में जबकि महंगाई है, परेशानी है, लोग इमरान खान की तरफ क्या जा रहे हैं? क्या उसने क्या किया, क्या क्रिज्मा उसका? देखें, जो ईमानदारी होती है ना,
وہ سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے کسی بھی چیز کو. جو آپ نے ابھی خود ہی یہ بتایا کہ جب آپ سی ایم ہاؤس میں جاتے تھے عمران خان کے دور میں تو وہاں پہ چائے بھی نہیں ملتی تھی. وہ چائے کیوں نہیں دی جاتی تھی کہ وہ فضول خرچی تھی. یہ چیزیں لوگوں کو، عوام کو، ہر چیز آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز عوام تک پہنچ رہی ہے اور عوام دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ٹائر چینج کروانے کے لیے اگر 3-3 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں یا مرسڈیز اپنی چینج کر رہے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے. یہ سب عوام کا پیسہ ہے جو عوام پہ خرچ ہونا چاہیے. دنیا ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے اور ہمارے ملک میں ابھی تک وہ گدھا گاڑی والا سفر جو ہے وہی چل رہا ہے. تو ایمانداری جو ہے عمران خان کی سب سے زیادہ یہ انسپائر کرتی ہے لوگوں کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو اصول ہیں وہ غریب کا ہمدرد نظر آتا ہے. ایک چیز نظر آنی چاہیے نا. اب مریم نواز 3 لاکھ کا سوٹ پہن کے اور 5 لاکھ کا بیگ پکڑ کے وہ کہیں کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے نکل رہی ہیں تو عوام کو کیسے لگے گا کہ وہ عوامی نمائندہ ہیں. عوام اپنے جو نمائندے منتخب کرتی ہے، عوام انہی پہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، یہ ہم میں سے ہے، ہماری برادری کا ہے یا ہمارے محلے کا ہے، یہ آگے جا کے ہمارے مسائل حل کرے گا. ہمارے ملک میں ابھی تک نہ بجلی کا مسئلہ حل ہو سکا، نہ صاف پانی کا مسئلہ حل ہو سکا. تو مریم نواز اتنے مہنگے سوٹ پہن کے یا ٹک ٹاک بنا کے اگر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں عوام کے بیچ میں بیٹھ کے تصویر بنانے سے آپ عوام کے نمائندے نہیں بن جاتے. آپ عوام کے مسئلے مسائل حل کریں، پاکستان کے عوام کو جابس دیں، جو پروجیکٹ کے لوگ ہیں ان کو ریگولائز کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم اب پرماننٹ اسی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہیں. پاپولیشن کو کنٹرول کریں، جیسے کہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے پاپولیشن، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ فوکس کریں. ہماری آبادی بہت زیادہ ہو گئی، اتنے ہمارے وسائل نہیں ہیں تو ان چیزوں کو فوکس کرنا جائز کہ آپ اپنے کپڑے پہن کے عوام کو دکھائیں جو عوام کپڑے پہن نہیں سکتی. کہ لوگ مریم نواز اتنی سہولتیں عوام کو دے رہے ہیں لیکن لوگ پھر نعرہ لگاتے ہیں عمران خان کا. یہ کیوں؟ عمران خان نے کیا دیا ہے یا وہ کیا دے گا؟ دیکھو جی عمران خان ایک چیز دیتی ہے کہ جھوٹا بندہ تے سچے بندے دا بڑا زمین آسمان دا فرق ہوندا ہے. فرق دستا انہیں فرق دسیا کہ سچا کون جھوٹا کون. اچھا انہوں نے 3 سال ہو گئے لویا کسے نہ ریلوے لیندا نہیں رہن دیتا. اچھا پٹ کے پٹھیاں گال دیتا. زمین نہ کسی دی رہن دیتی جہے سینٹرل گورنمنٹ سے صوبائی گورنمنٹ سے. اور تب جدو انہیں پتا لگا بھی اصا گپن زمین کر لی ریکارڈ میں اگ لوا دینا. میں 2-4 نا اپنی ایک رجسٹریاں سن وہ لے گا کہ جناب تاری زمین تے کتنے وہ اگ لگ گیا. اچھا آیا دسو تھی جڑا زمین کاشتکار والا بندہ یا زمیندار انہوں تے نا جٹ پٹ دی. اگر یہ ملک کا زراعت اسی ترقی دئیے. ہم دالیں باہر سے منگواتے ہیں، ہم چینی باہر سے منگواتے ہیں، ہم گھی باہر سے منگواتے ہیں. یہ کیا ذریعہ ملک ہے؟ وہ اس واسطے منگوا دیں نا کہ ویکو جی پہلا تے یہ منگوا پاکستان باہر کر دینا چوری چھپی کر دیتے ہیں وہ تو کمیشن لیندے ہیں. مڑ کے پاکستان تو باہر اندر لیا کمیشن پھر آ جاندی. تو جنت جو بڑے عوام نے ووٹ لا کے نا ووٹ ویکو جی ڈنڈا پیر ڈنڈا نہ ہاتھیں پھڑیا ہوندا ہے. ذرا کوشش کریں آپ اردو میں بات کریں. تو اس واسطے عوام نو تے انہوں نے دل دیتا ہے. میں تے اب بھی جناب احسان صاحب کہہ رہا کہ عوام نو عوام دے حال تے چھڑ دینا. یہ جو ہر بندہ کہندا ہے کہ جناب اسی عوام واسطے یہ کر رہے ہیں. مریم صاحب کہندی ہے، میاں نواز شریف صاحب ہن لوکاں کو پھر اچھا مریم نواز شریف صاحب کیا کریں؟ ان کو پیغام دیں ذریعے تاکہ لوگوں کو جان چھوٹ جائے، لوگوں کو آسانی پیدا ہو. میں تے مریم نواز کو پیغام دیا گا مریم نواز اس سے مستعفی ہو جائے. اچھا مختصر قصہ. اچھا اس عوام ہاں بالکل ہو جائے گی. یہ دیکھو ہور بڑے خاندان انہوں نے ہاتھی چڑھی حکومت اسینہ دے عمران خان مان لو جی عمران خان جس بندے دے دل چ عوام ہے وسدی ہے یا لیڈر وسدا ہے انہوں چھڑ دیو. کیوں تسی بار بار یعنی کہ اپنا واریاں بنیاں اج تیری کل میری پرسوں تیری چوتھ میری یہ واریاں چھڑ دیو. اور میرے جو دیکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.